اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Sir Yasin, teacher of Pakistan study from Peshawar Model School System. Dear student, this is my second lecture in chapter 2. The second lecture is about the CRISP mission 1942. CRISP mission کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا تاریخ سے آگاہ کرتا ہوں کہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی 1939 میں تو انگریز وائسرائے نے ہندوستان کے لوگوں سے اور ہندوستان کی سیاسی لیڈروں سے مشورہ کیے بغیر اس جنگ میں شمولیت کا اعلان کیا تھا، اور اس کو بنیاد بنا کر کے کانگریس نے صوبائی حکومتوں سے استعفے دیے تھے، اس لیے وہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں کرنا چاہتے. اور یہ جنگ دوسری جنگ عظیم 1940 اور 41 کے لگ بھگ جاپان میں بھی اتحادی اقوام کے خلاف اس جنگ میں کود پڑے تھے، اور جاپان نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا برطانیہ کے خلاف. تو جاپان ادھر ایشیا میں ہے اور جنگ ادھر یورپ میں تھا، اور جاپان بالکل ہندوستان کے قریب واقع ہے، چائنا کے بارڈر پر. تو کانگریس اور گاندھی پہلے ہی لوگوں کو برطانیہ کے خلاف اور کانگریسی حکومت کے قیام کی کوششیں کر رہے تھے کہ ایسی سنگین صورتحال میں حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے سر اسٹیفورڈ کرپس کی سرکردگی میں 3 افراد کا ایک وفد ہندوستان بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا. اور ہندوستان کی جو کانگریس حکومت تھی، ہندو کی جو حکومت تھی، وہ کوئی کوآپریشن نہیں کرنا چاہتے تھے برطانیہ کی حکومت کے ساتھ. اور اس مقصد کے لیے برطانوی حکومت نے ماہر سیاستدان سر اسٹیفورڈ کرپس کی نگرانی میں ایک وفد بھیجوایا گیا. کرپس نے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہندوستان کے مسئلے کے حل کے بارے میں کچھ پرپوزل پیش کیے تھے، اور وہ پرپوزل مندرجہ ذیل ہے. Cripps, after analyzing Indian condition, gave some proposal for solution. Number 1, Indian liberation. ان تجاویز میں کرپس نے کہا تھا کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو آزادی دینے کی بات شامل ہوگی. انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کے بعد ایک آئین ساز اسمبلی بھی قائم کی جائے گی. This proposal including Indian liberation, freedom of Indian after the termination of war. کہ سب سے پہلے جنگ کے خاتمے کے بعد ہم ہندوستان کی آزادی کی بات کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کانگریس اور ہندوستان کے جتنے بھی سیاسی لیڈر تھے وہ حکومت پر پریشر ڈالے تھے کہ سب سے پہلے ہندوستان کو آزاد کریں، اس کے بعد ہم جنگ آزاد سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں بھی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا. سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ کنسٹیٹیوشن اسمبلی، کیا انساز اسمبلی ہوگی. He said that after the war, constitution assembly will be formed. In this assembly, autonomous state will be given representation. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جنگ کے بعد ایک انساز اسمبلی قائم کی جائے گی جس کے ارکان کو اور صوبائی اسمبلی جو ہے نا وہ خود مختار ہوں گے، اور تمام جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹ ہیں اس کو بھی اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں نمائندگی ملے گی. اور پھر یہ اسمبلی پوری ہندوستان کے لیے ایک قانون اور آئین بنے گا. Constitution and British government. Constitution made by the assembly will be acceptable to both British government. اور یہ آئین برطانوی حکومت کو قابل قبول ہوگا، یعنی ہندوستان جو اسمبلی جو آئین بنائے گا، جو قانون بنائے گا، وہ برطانوی حکومت کو قابل قبول ہوگا. The third point is agreement. اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان تجاویز میں اس بات کی بھی گنجائش کی گئی ہے کہ جتنے بھی اہم معاملات ہیں agreement will be signed between Constitution Assembly and British Crown for the settlement of all issue. کہ جتنے بھی اہم معاملات ہیں، جتنے بھی اہم تنازع ہیں برطانوی گورنمنٹ اور کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے درمیان وہ ہم ایک معاہدے کے تھرو حل کریں گے. Provincial autonomy, صوبائی خود مختاری. The provinces will be given the right to leave the union and establish independent government of their own. اور اس میں یہ بھی تجویز شامل کیا گیا تھا کہ اگر وفاق میں شامل کئی صوبے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں اور اپنا ایک آزاد خود مختار حکومت بنا سکتے ہیں. ڈیفنس، دفاع. ان تجاویز میں یہ بھی بات شامل تھا کہ ڈیورنگ دا وار the total responsibility of defense will be in the hand of British government.
کہ پورے ہندوستان کی دفاع کا حق صرف برطانوی حکومت کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی پورا فوج جو ہے نا ہندوستان کا وہ اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ تو ان تجاویز سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فوج برطانوی فوج جو ہے نا وہ کسی ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس فوج کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا جاپان کے خلاف۔ تو اس سے واضح اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس کے مفادات ہے وہ اپنے مقصد کے لیے تھا، ہندوستان کا فائدہ اس میں کوئی نہیں تھا۔ The reaction of Congress and Muslim League. مسلم لیگ اور کانگریس کا ان تجاویز پر کیا رد عمل آ گیا؟ The Cripps mission was rejected by both Congress and Muslim League. یہ کرپس مشن جو کرپس کی جو تجاویز تھی سر اسٹیفورڈ کرپس کے، وہ دونوں کانگریس اور مسلم لیگ نے ریجیکٹ کے مسترد کیے۔ کیوں؟ The Congress rejected these on the ground that there were no immediate steps for Indian independence by the time was given after the war. کہ ان تجاویز میں ہندوستان کی آزادی کی کوئی فی الفور اقدام نہیں ہے، بلکہ یہ جو نا ٹائم جنگ کے بعد دیا گیا، اور جنگ کا پتہ نہیں چلتا کہ جنگ کب ختم ہوگا، اس لیے ہم یہ تجاویز کو مسترد کرتے ہیں۔ مسلم لیگ آلسو ریجیکٹڈ the scheme because it did not concede her demand for Pakistan in clear term. مسلم لیگ نے بھی اس تجاویز کو مسترد کیا کیونکہ اس میں کلیئر کٹ پاکستان کا کوئی تجویز شامل نہیں تھا۔ مسلم لیگ also had observation that they were not taken into confidence in discussion. مسلم لیگ نے یہ بھی اعتراض لگایا کہ ہمیں اس پر گفتگو کرنے میں کوئی اعتماد نہیں لیا گیا تھا، ہمیں کلیئر کٹ پاکستان چاہیے، اگر پاکستان آزاد ہوگا تو ہم یہ پرپوزل ایکسپٹ کرتے۔ تو دیز ور دا لیڈر سر اسٹیفورڈ کرپس ان 1942 جو قائد اعظم کے ساتھ میٹنگ کیا تھا اور گاندھی کے ساتھ، لیکن ان کے تجاویز دونوں لیڈروں نے مسترد کیے تھے۔ Thank you, dear student. I hope you should understand my lecture. Stay home and take care of your own health.